السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی وسیع زمین ہمارے لیے تخلیق کی ہے جس میں ہماری ضروریات کا تمام سامان بھی رکھ دیا گیا ہے، ہماری جسمانی ضروریات کا بھی اور روحانی ضروریات کا بھی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، اور ان آزمائشوں میں کامیابی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت اور اللہ کی رضامندی۔ لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے وہاں کوئی پابندی نہ ہوگی، جو جی چاہیں کھا لیں، نہ روک ٹوک ہے نہ ہی قیمت۔ دنیا میں کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اور مشکلات ہیں۔ ہر شخص تمام زندگی اپنی یہی ضروریات پوری کرنے کی خاطر محنت کرتا ہے، خاص کر اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کہ انہیں کوئی تنگی اور مشقت نہ آئے۔ اور کچھ لوگ اس میں جائز حدود سے آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں۔ تو ایسا کھلانا کیا بچوں کے حق میں فائدہ مند ہے؟ ہرگز فائدہ مند نہیں ہے۔ حرام مال کے بہت سے نقصانات ہیں۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت میں سراسر خسارے کا سودا ہے۔ تو آپ سب بہنیں اپنے شوہروں کو رزق حلال کی تلقین کیجیے، نفسانی خواہشات کی خاطر انہیں حرام مال کے حصول کی طرف نہ جانے دیں۔ نفسانی خواہشات تو دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کی ہوس کا تو یہ عالم ہے کہ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو وہ ویسے ہی دوسرے سونے کے جنگل کی تمنا ضرور کرے گا۔ یعنی انسان جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، تو تمام خواہشات تو صرف جنت میں جا کر ہی پوری ہوں گی۔ خواتین کو جو خواہشات ہوتی ہیں ان میں خوبصورت اور مہنگے لباس کی بھی خواہش ہوتی ہے جو برانڈ کا ہوتا ہے۔ جو معروف اور مہنگے برانڈز ہیں ان کے کپڑے خرید کر جب پہنے جائیں اور کسی کو بتایا جائے کہ یہ فلاں برانڈ کا ہے تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا فخر بس یہی چیزیں رہ گئی ہیں۔ انسانوں کی اسی خواہش کے پیش نظر جنت کے لباس کا بھی قرآن اور احادیث میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر کون کون سے لوازمات پہننے کو دیے جائیں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ تو اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ان میں لباس بھی ہے، سونے کے کنگن اور ریشمی لباس، اور یہ چیزیں دنیا میں بھی بہت پسند کی جاتی ہیں۔ زمانہ نزول قرآن اور اس سے ماقبل رواج تھا کہ بادشاہ اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی ایک امتیازی حیثیت اور شان نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے۔ تو دنیا میں تو مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا گیا من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرہ، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا۔ تو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ یہ بارعام شاہانہ انداز سے
مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی، بلکہ اہل جنت جس جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنی ہی اچھی آرام دہ جگہ ہے۔ تو کیا دنیا میں یہ ممکن ہے کہ دل میں آنے والی ہر خواہش ہی پوری ہو جائے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خواہش کرتا رہتا ہے۔ جب ایک گھر بن جائے تو کیا خواہش دل میں آتی ہے کہ اب اس سے اور بڑا ہو، یا فلاں جگہ پہ ہو، اس طرز کا بنا ہوا ہو۔ تو لہٰذا قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جس کو قناعت نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور قناعت کیا ہوتی ہے؟ جو میسر ہے، جو ہاتھ میں ہے، اس پر انسان راضی اور خوش رہے، اپنی تقدیر پہ راضی رہے کہ تقدیر میں میرے لیے جو رزق لکھ دیا گیا ہے میں اس پر راضی ہوں، میرے رب کی خوشنودی تھی اس میں، لہٰذا میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ تو یہی کیفیت دل کو بھی سکون دیتی ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات اگر پوری ہوتی بھی چلی جائیں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ دل خواہشات کرنے سے نہیں رکتا یہاں تک کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی دل خواہش کرتا ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا کثرت سے قناعت کی دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمیں قناعت نصیب کیجیے۔ جو لوگ دنیا میں اسلام کی وجہ سے فاخرانہ زندگی کو ترک کر دیتے ہیں اور اسلام کے اصول کو بلند کرتے رہتے ہیں تو آخرت کی زندگی میں انہیں تمام ان چیزوں سے بہرہ کیا جائے گا جن کا تعلق انتہائی اعزاز اور فخر سے ہے۔ پہننے کے لیے زیور ہوں گے اور ٹھاٹھ کی زندگی ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ کن کو ملیں گے؟ جو اپنے رب پر حقیقی ایمان لائے اور خلوص نیت کے ساتھ صالح اعمال کرتے رہے، تو ان کا رب انہیں ہر صورت جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن اور زرق برق ریشم کا لباس پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ انعام اس لیے ہوگا کہ انہیں عقیدہ توحید سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق حاصل ہوئی اور وہ سیدھے راستے پر گامزن رہے، یعنی ان کے دل میں توحید اور ایمان راسخ تھا۔ تو یہ نعمتیں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوں گی جن کے دلوں میں ایمان راسخ اور پختہ تھا، جن کا اپنے رب پہ کامل یقین تھا، جنہوں نے اپنی زندگیاں عین قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں، جن کا ہر عمل سنت کے مطابق تھا۔ تو دنیا کی زندگی میں مومن مردوں کو سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جنت میں یہ پابندی اٹھا دی جائے گی۔ نوابوں اور راجوں اور مہاراجوں میں یہ دستور تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے جن میں ہیرے اور جواہرات وغیرہ ہوتے تھے، نیز وہ ریشم کا نرم و نازک لباس بھی پہنتے تھے۔ یہی عیش و عشرت کی وہ انتہا تھی جو اس دنیا میں سمجھی جا سکتی تھی، اسی لیے خاص طور پہ ان چیزوں کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ عرب اور اس سے پہلے کا جو دور ہے ان میں ان چیزوں کو بڑا ایک فخر اور اعزاز کا ٹائٹل سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت میں بھی یہی چیزیں ہوں گی، لیکن دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر اور اعلیٰ ہوں گی۔ اور سونا اور ریشم اس دنیا میں امت مسلمہ کے مردوں پر حرام کیا گیا اور اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی اور عام فہم کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسی عیاشیوں میں پڑھ کر اپنی ذات پر ہی اس طرح خرچ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ غریبوں کا کیا خیال رکھ سکیں گے، اور یہی باتیں
طبقاتی تقسیم اور اس سے آگے بڑھ کر بہت بڑے فتنہ و فساد کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے لمحات کی بھی حفاظت کریں۔ اگر ہم ہر وقت خواہشات کی تکمیل میں ہی لگے رہیں گے اور ہمارا سارا وقت انہی چیزوں کی خواہش یا حصول میں لگا رہے گا تو پھر ہم اللہ کی عبادت کب کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کب کریں گے؟ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ بامقصد زندگی گزارے۔ لیکن جنت میں چونکہ وہ دار الجزا ہے اور ایسی کوئی بھی خرابیوں کا احتمال نہ ہوگا، لہٰذا وہاں یہ چیزیں جائز ہوں گی۔ تو جنت میں خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے ہوئے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو زیور کے طور پر چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ کہیں پہ سونے کے کنگن کا ذکر ہے اور کہیں پہ چاندی کے کنگن کا ذکر ہے اور کہیں پہ موتیوں کا بھی ذکر ہے۔ اور اہل جنت کے لیے جو کپڑے ہیں ان کے لیے ہرے رنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ رنگ نظروں کو زیادہ بھاتا ہے۔ جنت کی گرینری کے بارے میں بھی جب ذکر کیا گیا تو سبز گہرے رنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا درختوں کے لیے، تو یہ رنگ جو ہے آنکھوں کے لیے بھی بہت ٹھنڈک اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے لباس کے لیے بھی خاص طور پہ اسی رنگ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت سبز رنگ کے کپڑے زیب تن کریں گے۔ لیکن جو انہیں خواہش ہوگی اس رنگ کے کپڑے بھی انہیں مل جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہی ہے جس کی تمہارے نفس خواہش کریں۔ وہاں یہ پکار ہوگی اہل جنت کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اہل جنت دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا چاہیں گے تو وہ بھی ان کو عطا کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیمتی سے قیمتی لباس بھی کیا ہوتا ہے، ایک دن پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کی وہ خوبی باقی نہیں رہتی جو پہلے دن ہوتی ہے۔ لیکن جنت کا لباس نہ تو کبھی پرانا ہوگا اور نہ ہی اس کی وہ جو خوبی ہے پہلے دن کی اس میں کوئی کمی واقع ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا۔ اسی طرح باقی لوازمات بھی جو پہننے کے لیے دیے جائیں گے، کنگن، وہ بھی بالکل نئے رہیں گے، ان کی خوبی اور شان میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اہل جنت کو جو کنگن پہنائے جائیں گے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے اگر کوئی شخص دنیا کی طرف جھانک لے جس سے اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو ختم کر دے، جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جنت کے کنگنوں کی شان کیسی ہوگی کہ اگر وہ آج اس دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی ان کے سامنے ماند پڑ جائے۔ ان کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ سورج بھی اس کو نہ سہ سکے اور اس کی روشنی بھی کم پڑ جائے۔ ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ مرد کنگن نہیں پہنتے، لیکن جنت میں خواہش کر کے وہ بھی پہنیں گے اور سب کو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں گے۔ کیونکہ کسی بھی لباس یا زیور کا سجنا اور شائستہ اور آراستہ ہونا ہر جگہ کے رواج پر موقوف ہوتا ہے۔ بعض قوموں میں جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر دلہا کو کنگن پہنائے جاتے ہیں اور برادری کے سب لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ رواج ہے اس لیے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل بھی اچھا سمجھتے ہیں اور اس رواج پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو جنت میں اہل جنت کو جو لباس ملے گا وہ دنیا کے لباس
سے شکل میں تو ملتا جلتا ہوگا جیسے ریشم کا ذکر کیا گیا، لیکن حقیقت میں اس سے بہت بلند ہوگا۔ ایک قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مرد کے زیورات جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے اور عورت کے زیورات سونے کے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ کبھی وہ سونے کے زیورات پہنیں گے اور کبھی وہ چاندی کے پہنیں گے، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ہاتھ میں 2 کنگن سونے کے ہوں گے، 2 کنگن چاندی کے اور 2 کنگن موتی کے جمع کیے جائیں گے۔ یہ سعید بن مسیب نے کہا، اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی طرف ان کے دل مائل ہوں گے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک بہت ہی دل کو خوش کر دینے والی حدیث ہے کہ خواتین بیک وقت 70 جوڑے زیب تن کریں گی اور وہ سب کے سب ہی نہایت عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے۔ جو اس کے دل میں خواہش آئے گی وہی لباس اوپر آ جائے گا۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا کسی کے پاس 70 جوڑے ہو سکتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جن کو بہت زیادہ کپڑے بنانے کا شوق ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ کپڑے بنا لیے جائیں، کیونکہ وہ پہنے ہی نہیں جاتے، ویسے ہی پڑے پڑے پرانے ہو جائیں، اور ویسے بھی دل میں ایک حساب کتاب کا بھی ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس پر اور اس بات پہ حساب کتاب پہ دل ڈرتے ہیں، تو لہٰذا یہ خواہش دل میں آتی بھی نہیں ہے۔ تو جنت میں بغیر کہے ہی یہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ ایک عورت 70 کے قریب لباس زیب تن کرے گی، اور جو اس کا دل چاہے گا وہی لباس پھر اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں رومال بھی ہوگا، کیونکہ ایک حدیث سے جنت کے رومال کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر بڑا تعجب کا اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے زیادہ افضل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رومال بہت پسند کرتے ہوں، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے جو جنت میں رومال ہوں گے وہ بہت ہی افضل ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کنگن کہاں تک ہوں گی جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو وضو کا پانی دیکھیے کہ کہاں تک پہنچتا ہے، کوہنیوں تک، تو یہیں تک پھر زیور پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ یہ وہاں کے کنگنوں کی خاص خوبی ہوگی کہ اگر وہ اس دنیا میں ظاہر کر دیے جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، سورج یا ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جائے۔ جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، جبکہ چاند اپنی جگہ پہ ہی ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر دن کو چاند نظر نہیں آتا۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے سورج کی روشنی ماند پڑتی جاتی ہے تو پھر چاند کی روشنی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جنت کے وہ کنگن اس دنیا میں ظاہر کر دیے جائیں تو ان کی روشنی ہمارے اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑنے لگے۔
جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں۔ شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے شہادت کے وقت ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ دوسری فضیلت ہے۔ قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ تیسری فضیلت ہے۔ اور پھر چوتھی یہ کہ اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ اس کی چوتھی فضیلت ہے کہ جو شہداء ہوں گے ان کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اتنے قیمتی لباس اور زیورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کو عطا کریں گے؟ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری جو اپنے رب کو راضی کرنے والی تھی، جنہوں نے قرآن اور سنت کو تھام کے رکھا، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی کہ جو دل میں آیا ادھر چل پڑے، یا جو احکامات آسان لگے وہ تو کر لیے اور جو آسان نہ تھے ان کو ترک کر دیا، بلکہ ان کی تمام زندگی قرآن اور سنت کا نمونہ تھی۔ اور جب مشکلات اور مصائب انہیں درپیش ہوئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، ہمت سے کام لیا اور اللہ کا سہارا تھام کے رکھا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور ان کا خاتمہ بھی کامل ایمان کی حالت میں ہوا۔ تو ایسے ہی لوگ ان نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں تاکہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔